اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معبود کیسے۔ دیکھیں، یہ بات غلط فہمی میں نہ رہیں، یہ چند ظاہری اعمال سے آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک غافل معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں اور سوچ سمجھ سے بھی کام نہیں لے رہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے ہمارا، جو کہ لینا چاہیے، سوچنا چاہیے، کیونکہ دنیا کے کاموں میں تو آپ ایسا نہیں کرتے، 100 بار سوچتے ہیں دنیا کے کام۔ یہ تو نہیں کرتے اس نے قصائی خانہ کھول لیا ہے، میں بھی قصائی خانہ کھولوں گا۔ ایسا کوئی کرتا ہے؟ ایک عام آدمی قصائی تو نہیں بن سکتا۔ یار اس کا بڑا کام چل رہا ہے تو میں بھی کرتا ہوں۔ بھائی یہ تو آپ کا کام نہیں ہے۔ بنا سوچے سمجھے تو دنیا میں ہم کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ دنیا میں ہم سوچ سمجھ سے کام لیتے ہیں، کیا کریں گے، کیسا کریں گے، بچے کو تعلیم دلا رہے ہیں، رشتہ کر رہے ہیں، نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں۔ 100 مرتبہ 100 سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے اور وہ سوچیں گے اور 100 آدمیوں سے پوچھیں گے بھی، کیا کروں، پریشان ہوں یار۔ تو دیکھیں اللہ معبود کیسے؟ معبود اللہ تعالیٰ، معبود کا مطلب دیکھیں، تھوڑا سا معبود کا مطلب بھی جان لے کہ ایک یہ ہے کہ انسان اپنا سر جھکا دے اللہ تعالیٰ کے سامنے، قرآن کے حساب سے میں بات کروں، یعنی اس کا سر جھک جائے اللہ کے حکم کے سامنے، تو اب رب اس کا معبود ہے۔ اگر اس کا سر جھکا ہوا نہیں ہے، اٹھا ہوا ہے، تو رب اس کا معبود نہیں ہے۔ آج کل کا جو ماحول ہے، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہمارا سر اٹھا ہوا ہے، دین ہماری خواہشات کے تابع ہے۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ ہماری خواہشات ہیں۔ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ لوگ تبلیغ پہ جا رہے ہیں، ہم بھی جائیں گے۔ لوگ پیر پکڑ رہے ہیں، ہم بھی پیر پکڑیں گے۔ بھائی کیوں پکڑو گے؟ تو روزے کیوں رکھ رہے ہو، حج پہ کیوں جا رہے ہو؟ یہ ہم سب بنا سوچے سمجھے کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں ہم مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے قائل ہیں۔ کوئی شخص کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے دل کے کانوں سے، خواہ وہ اللہ ہی کیوں نہ ہو، خواہ وہ رسول کا کلمہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس بات پہ بھی ذرا غور کریں۔ اللہ کی بات بھی ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہیں دل کے کانوں سے۔ رسول کے عمل کو ہم اپنے لیے نمونہ، وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، نہ ہم ان کو اپنا رول ماڈل بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری مرضی ہے، کیا کریں گے، کس وقت کریں گے، کتنا کریں گے دین کا کام، یہ ہماری مرضی ہے۔ آپ مطلب تو یہ آپ خود خدا بن بیٹھے ہیں، اللہ تو معبود نہیں ہے آپ کا۔ تو شرک کا یہی مطلب ہے کہ اگر آپ کا رخ جو ہے دنیا کی طرف ہو اور اللہ آپ کا مقصود نہ ہو، اب لازماً آپ شرک میں پڑیں گے۔ آپ کا نفس جو ہے، آپ کی اپنی مرضی، آپ دیکھ لیں، ہم ایک عام وہ ہے کہ اپنی مرضی چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ میں نے اپنی مرضی کرنی ہے، بچہ ہے، جوان ہے، ادھیڑ عمر ہے، بوڑھا ہے، یا قبر میں اس نے پاؤں لٹکائے ہوئے ہیں، وہ تو آخر میں بالکل ہی حالت بدل جاتی ہے اور ایسا سخت ہو جاتا ہے نا دل کہ وہ بڑی بری حالت ہوتی ہے۔ تو اللہ معبود کیسے، یہ میرا موضوع ہے نا۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تو دیکھیں، سوچ سمجھ سے زندگی گزاریں۔ دنیا جو ہے یہ پل صراط ہے، پل صراط ہوگا آخرت میں۔ دنیا اصل جو ہے پل صراط ہے۔ یہ بہت نازک موڑ ہے، آپ بہت نازک موڑ پر کھڑے میں، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں۔ ہر قدم، ہر کام آپ سوچیں، سوچ سمجھ کے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں، یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے، رسول کے طریقے کے مطابق ہے یا نہیں۔
اور یہ سب آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ کی سمت جو ہے وہ اللہ نہ ہو جائے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ آیت سنی آپ نے؟ میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اللہ کی طرف جس نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں. میں یکسو ہوں، مشرک نہیں ہوں. ترجمہ لفظی ہے، حنیف، یکسو ہوں، مشرک نہیں ہوں. اگر آپ حنیف نہیں ہیں تو پھر آپ مشرک ہیں. یہ دیکھیں قرآن ہے. لفظی ترجمہ اگر انسان مطلب لفظی ترجمہ بھی کرے تو اور سوچ سمجھ کے کرے یا کسی سے سیکھ لے. دوسری آیت بھی آپ کو میں پڑھ دیتا ہوں. اگر اللہ کو معبود آپ نے بنانا ہے تو پھر آپ کو اپنی زندگی کا رخ اللہ کی طرف پھیرنا ہوگا اور پھر آپ نے اپنے تمام کام کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہوگا. زندگی اور موت آپ کی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، جیسا کہ آیت ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. کہ میری سب کچھ جو ہے، میری جو کام ہے، صلاۃ کا مطلب آپ کے جو کام، آپ جو زندگی گزار رہے ہیں، یہ صلاۃ ہے. پھر آپ کی جو قربانیاں ہیں، آپ جہاں بھی خرچ کر رہے ہیں اپنی مال و جان کو، اور پھر آپ کی زندگی اور آپ کی موت یہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. تب آپ کا رب یعنی اللہ پھر تب آپ کا رب بنے گا، معبود بنے گا. اس وقت بنے گا جب آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے، جب آپ کی زندگی اور موت اللہ کے لیے ہو جائے. اب یعنی اللہ کو معبود بنائے بغیر چارہ کار نہیں ہے، چارہ کار نہیں ہے. کیونکہ آپ نے تو مثال کے طور پہ آپ ایک مثال لیں، ایک جیل میں چلے جاتے ہیں، عمر قید ہو گئی ہے کسی کو بھی، تو کہتا ہے یار اب تو یہیں زندگی گزارنی ہے جو بھی ہے. تو وہ جیل کے ماحول سے اپنے آپ کو یوسفو کر لیتا ہے، پریشان ہونا چھوڑ دیتا ہے. عمر قید ہو گئی ہے نا، اپیلیں ساری رد ہو گئی ہیں. تو اب یہ ہے نا کہ یہاں ہم آئے ہیں اور ہم نے کرنی ہے بندگی. اور اگر آپ سوچ سمجھ سے کام لیں تو بندگی کے بغیر چارہ نہیں ہے. وَمَن يَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ إِلَٰهًا، قرآن کی آیت ہے، جس نے بھی اللہ کے ساتھ دوسرا معبود بنا لیا جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، لا برہان لہ فإنما حسابہ عند ربہ، تو اس کا حساب رب کے پاس ہوگا اور وہ رب سے چھوٹ نہیں سکتا. اور کما قال ایسی آیت ہے. تو دیکھیں اللہ کو معبود بنانا برحق ہے، لہو دعوت الحق. اللہ تعالیٰ نے قرآن کہ پکارنا اللہ کو ہے، اور جو اللہ کے سوا دیگر کو پکارتے ہیں تو ان کا حساب کتاب پھر صحیح نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ معبود، وہ جو آیت میں آپ کو سنا رہا تھا نا، ان صلاتی و نسکی، تھوڑا سا اس آیت پہ غور کریں. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین و بذالک امرت لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ کا سب کچھ اللہ کے لیے نہیں ہے تو پھر آپ مشرک ہیں. اسی آیت میں لفظی ترجمہ ہے کہ بھئی میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ. اگر نہ ہو تو پھر تو میں مشرک ہو گیا اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو اگر معبود بنانا ہے تو اللہ کو مقصود بنانا ہوگا، مقصود حیات، مقصد زندگی، رخ جو ہے اللہ کی طرف پھیرنا ہوگا. یہ ہم ساری عبادات وغیرہ جو کہ عبادات کہیں بھی یا نہ کہیں لیکن کرتے ہیں. نماز میں آپ یہ پڑھتے ہیں نا بعض اوقات کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات، یہ اصل میں یہ ہے کہ آپ کا عملی طور پہ آپ یہ اظہار کرتے ہیں کہ بھئی میرا رخ تو ہے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف اور میں مشرک نہیں ہوں، میں یکسو ہوں. تو اگر آپ کا رخ زندگی، دیکھیں دو ہی ہمارے ہیں آج کل جو بھی ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں کہ ہمارا رخ جو ہے
اللہ کو ہم نے بھلا دیا ہے اور دنیا کی طرف ہمارا رخ ہے. اس وقت ہم دنیا کے بندے ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں. اس بات پہ بھی آپ غور کریں. اور پھر اب یہ اگر رخ آپ کا اللہ نہیں ہے تو پھر نفس آپ کا معبود بن جائے گا. میں نہیں مانتا، لا نسلم، میں نہیں مانتا. اس وقت عملی طور پہ تو ہم یہی کہہ رہے ہیں، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. احکامات آتے ہیں، رسول کا طریقہ آتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. اللہ کا حکم آتا ہے، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. زبان سے تو نہیں کہتے، بس آپ زندگی اپنی مرضی سے گزارتے ہیں. کیوں کہ اطاعت آپ کی مجبوری نہیں ہے. آپ کا یقین نہیں ہے کہ میں نے رب کے پاس جانا ہے اور رب کے حضور کھڑے ہونا ہے. جنت اور دوزخ اس پر بھی یقین نہیں ہے، ورنہ پھر اطاعت لازمی ہوتی. اس وقت نہ جنت پر ہمارا یقین ہے نہ دوزخ پر ہے، تو پھر آپ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.